السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ہم آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سیکنڈ پارٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ پارٹ ہے سورہ فرقان کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ البتہ آیاتینا ہم نے دی نشانیاں موسیٰ کو کتاب، ٹھیک ہے، وجعلنا اور ہم نے بنایا معہ اس کے ساتھ اس کا بھائی احدو ہارون وزیرن ان کے ساتھ جانے والے کے لیے وزیر بنا کے بھیجا ساتھ میں۔ وَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ تو ان کی قوم نے، ٹھیک ہے، وَقُلْنَا اذْهَبْنَا إِلَى قَوْمِ، تو ان کے قوم کے لوگوں نے جو ہے جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کیا کیا، آیاتوں کو، الذین وہ لوگوں نے، کذبا جھٹلایا آیاتوں کو، ٹھیک ہے، جو نشانیاں تھی سب کو، مینس فرعون لوگ جو تھے نا، فرعون اور ان کے جو سردار تھے وہاں کے، فرعون، ٹھیک ہے، اور سب لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا ان کے بارے میں یہاں پر۔ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبَ رُسُلًا، اور ہم نے بھیجا تھا قوم نوح کی طرف، ٹھیک ہے، رسول نوح کو ان کی قوم کے پاس، تو فَلَمَّا كَذَّبَ رُسُلًا ہم نے بھیجا تھا نوح کو، أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهَا لِلنَّاسِ آیَةً، تو ہم نے غرق کر دیا انہوں نے جس نے جھٹلایا تھا ہماری آیاتوں کو، ٹھیک ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کے لیے دگنا عذاب ہے آخرت میں۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور قوم عاد نے جھٹلایا، قوم سمود نے جھٹلایا، اور اصحابی اور رسق، قوم رسق مینس وہ کنویں والے بلکہ ایک قوم تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے رسول کو ہی کنویں میں ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میں اس کا ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ڈال دوں گی، ایک بار چیک آؤٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ یہ کون سی قوم تھی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہاں پر زیادہ ذکر نہیں ہے قرآن میں، لیکن بس ان کا نام آتا ہے، بس نام ہی باقی رہ گیا اور کچھ باقی نہیں رہا ان کا۔ تو کنویں والے جو قوم تھی، ٹھیک ہے، وہ بس پانی پہ ہی اپنا گزارا کرتی تھی ہر چیز، وہ تو انہوں نے پانی کو اپنا الہ بنا لیا تھا، ٹھیک ہے، جس پہ ہم گزارا کرتے ہیں ہم اس کو الہ بنا دیتے ہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا گزارا کس پہ ہو رہا ہے، پیسوں پہ ہو رہا ہے، تو ہم نے پیسوں کو الہ بنا لیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بس، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی شرک ہے، مینس اپنے نمازیں چھوڑ دی، اپنے کام سب چھوڑے، بس ہاں اگر جاب کریں گے اور بزنس کریں گے ہی تو پیسے آئیں گے، ہاں آئیں گے، بٹ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے ہر ٹائم ٹو ٹائم، یہ سب خیال کرنا ہے ہمیں، ہم نہیں کر رہے ہیں بس، ہاں چلے اٹھے صبح چلے گئے جاب پر کام پہ، بس ختم، اور رات میں آ گئے سو گئے، بوائز کا بھی یہی کام ہو گیا، گرلس کا بھی یہی کام ہو گیا ہے، تو سوچنا چاہیے تھوڑا ہمیں۔ تو انہوں نے الہ بنا دیا تھا پانی کو، تو ان کے جو رسول تھے وہ آ کر وہی بتا رہے تھے کہ اللہ تمہارا الہ ہے، پانی نہیں ہے، اللہ نے ہی پانی بنایا ہے، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، انہوں نے اڑ گئے تھے وہ بس شرک پہ، ٹھیک ہے، کہ ہمارا سب کچھ پانی ہی ہے، بس پانی والے جس نے بنایا ہے پانی کو اس کو نہیں پوج رہے تھے، بس پانی کو پوج رہے تھے، تو وہ بات ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، ان کا بھی ذکر ہے۔ بین ذالک کثیرن، اور ان کے درمیان جتنی بھی جماعتیں تھیں ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ مِثْلَ وَكُلُّ تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ اب یہاں پر کیا ہے، ہم ان کی مثال، یہ سب کی مثال کیا ہے، جیسے کہ ہم نے سب کو ہلاک کر دیا تھا اور سب تہس نہس ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى قَرْيَةٍ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجِعُونَ نُشُورًا۔ اور یہ جو قوم سمود اور سدوم اور عامرہ کی بستیاں بھی تھی اس میں، ٹھیک ہے،
تو ان سب کو ہلاک کر دیا ہم نے، وہ بولا جا رہا ہے یہاں پر. اور باقی کے جو تھے ان کی مطلب ان لوگوں کی امید بھی نہیں ہے کہ کوئی باقی ہے، بلکہ کوئی بھی باقی نہیں. قیامت میں دوبارہ پیدا ہوں گے، دوبارہ رجوع کیے جائیں گے. وَإِذَا رَأَوْكَ جو بھی کیا تھا انہیں، ان کا ہر چیز لکھا ہوا ہے وہ سب کی بستیوں کے بارے میں. مینس کوئی بھی چیز ریکارڈ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہر چیز ریکارڈ ہے. اور قیامت کے دن دوبارہ وہ لوگ سب پیش کیے جائیں گے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُزِيلَنَّ عَنْ إِلَٰهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. دیکھیے یہاں پر کیا بولا جائے، جیسے کہ وما، جیسے کہ وما وَإِذَا أَرَاكَ، جیسے کہ ان سب کو جھٹلایا تھا رسولوں کو، تو ویسے ہی وہ آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. تو کیسا بولتے تھے وہ لوگ مشرکین مکہ، یہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، یہ نبی ہے، ایسا مطلب چڑھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ صبر کیجئے اس پر، اور ان کا جو اڑے ہوئے ہیں یہ آپ تھوڑا صبر کیجئے ان کے اوپر. ہم یہ گمراہی میں اڑ گئے ہیں، بس آپ کو نہیں سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، رسول بنا کے بھیجے ایسے جو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو تباہ کر دیں گے، آپ دیکھیے. اور سب کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ہوا. تو وہ بولا جا رہا ہے کہ ہم یہاں عذاب بھی دیں گے انہیں، اور ان کا جو راستہ تھا، ٹھیک ہے، اس مطلب یہ جیسے کہ یہ جو راستے پہ چل رہے ہیں، یعلمون حین یروا عذاب، تو ہم ان کو اس راستے پر بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا ان کا. ارائیت ان اتخذ الہا ہاہو، اب یہاں پر جو میں نے وشفل تھنکنگز جو میں نے بولا نا، وہی اس کا ذکر ہے. افانت تکون علیہ وکیلا، اور ارائیت من کذب، جیسے کہ جھٹلایا. اور کیا کرتے تھے یہ لوگ، کیا آپ نے ان کو دیکھا جو تخوض الہ، اس نے اپنے خواہشات کو الہ بنا لیا. ٹھیک ہے، افانت تکون علیہ وکیلا، اور وہ کیا کر رہا ہے وکیلا، اور اسی کے ساتھ اپنی نگاہ باند اس کے ساتھ ہی لگا لیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ کوئی خواہش کرتے ہیں اور وہ سوچتے کہ وہ خواہش پوری ہوگی اور اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. ہاں ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن ہمیں اس کے پیچھے لگ کر اپنا پریزنٹ ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. ریسنٹلی میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے میں ہم اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے علم کو پیچھے کر دیتے ہیں. لیکن نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اسی کے پیچھے. ہاں کرے، کوشش کرے، بٹ یہ نہیں کہ سب کچھ اسی کے پیچھے لگا دے یا اپنی جی جان سب اس کے پیچھے لگا دے. ایسا نہیں ہے، ہمیں بس یہاں پر جو ہے اس میں گزارنا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا ہے، تبھی ہمارا بیڑا پار ہوگا. ٹھیک ہے، تبھی ہم جا سکیں گے جنت میں. اگر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگیں تو جیسے کہ اکنامکس میں ایک ٹرم ہے، the human wants are limited and the means to the human wants are unlimited and the means to satisfy their wants are limited. means اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ میں نے اکنامکس میں پڑھا تھا فرسٹ ایئر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خواہشات انلمیٹڈ ہے، ایک خواہش ختم ہوتے ہی نہیں دوسری آ جاتی ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے، تو اس کی خواہشات بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے پاس سرمایہ جو ہے مینس وانٹس اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بہت لیمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز تو پوری نہیں ہو سکتی نا ہماری. تو وہ بات ہے کہ خواہشات رکھیں بٹ اس کو پورا کرنے میں نہ لگ جائیں. بس یہ دیکھیں کہ کیا چیز ہم سیکریفائس کر رہے ہیں اس کے پیچھے، کہ ہم ہمارا دین تو سیکریفائس نہیں کر رہے ہیں. چاہے کچھ بھی سیکریفائس کر لیں بٹ دین سیکریفائس نہ ہونے دے، بس راستے پہ سے نہ ہٹے اپنے. یہ آزمائشیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آزمائشیں لاتے ہیں. اگر ہم اس پہ ڈٹے ہوئے رہے ہیں، اور شیطان ہمیں بہت بھٹکاتا ہے اس ٹائم پر، اگر ہم اس ٹائم پہ ڈٹے ہوئے رہے، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا اور ہم اپنی آخرت کی مین خواہش اپنی آخرت اور اپنی جنت پہ رکھے، بس وہ رکھنا چاہیے ہمیں گول. ٹھیک ہے،
اگر وہ گول ہے تو باقی سب خواہشیں پوری ہو ہی جائیں گی، اللہ تعالیٰ کرا ہی دیں گے، بس یہ بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تحسب ان کثر اکثرهم یسمعون او یعقلون ان ہم الا لانعام بل هو اضل سبیل۔ جیسے کہ آپ خیال کرتے ہیں کہ اکثر لوگ، یہ سب کے پاس عقل ہے، مگر یہ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ مجموعے میں بیان چل رہا ہے سپوز، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، بہت سارا مجموعہ جمع ہو گیا، لیکن سب سیدھے راستے پر نہیں ہوتے، وہ سب ایک کان سے سننے والے، ایک کان سے نکالنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جدھر بھی موقع ملے اور کوئی سمجھ میں آئے آپ کو کہ یہ انسان دین سمجھنے کی خواہش میں ہے، تبھی اسے سمجھائے، ورنہ سب کو سمجھا لیتے نہ بیٹے، کیونکہ سمجھنے والا نہیں ہے کوئی بھی، تو ایسی بات ہے۔ تو جس کے پتہ ہے، جس کے اعمال کا حساب اسے ہی دینا ہے نا، ہم تو کوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو کوئی سیکیورٹی گارڈ بنا کر نہیں بھیجا، ہاں دیکھتے رہو کیا کر رہے ہیں، چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ ہے دیکھنے والے۔ الم تر الى ربك كيف مد ظل ولو شاء لجعلناه سكينا ثم جعلنا الشمس على دلیلا۔ اب یہاں پر سائے کے بارے میں ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ علم کیا آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے رب نے کیسا بنایا، مدعا کا ذلہ جیسے کہ سائے ہے، ولوشا جعلناہ سکینا، اور وہ آپ کو سکون بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ سائے جیسے کہ سپوز صبح اسٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے، سایہ ہی رہے گا پورا، اس کے بعد جیسے سورج 12 بجے نون، آفٹر نون کے ٹائم پر، ٹھیک ہے، جب نون سٹارٹ ہوتا ہے 12 بجتے ہیں، تو اس ٹائم پہ کیسے کھینچے جاتا ہے سایہ، لمبا ہوتا ہے، اس کے بعد پیچھے ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، عصر کے ٹائم تک پورا پیچھے ہو جاتا ہے، تو وہ بتایا جا رہا ہے، وہ اس میں بھی نشانی ہے، اگر ہم اس پہ بھی غور کریں گے کیسے اللہ تعالیٰ سائے کو بھی رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر انسان کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ سایہ لگایا ہے اللہ تعالیٰ، سایہ ہے ہر چیز کے پیچھے، اور نشانی ہے، اور ہم نے بنایا علیہ دلیلا وجعلنا الشمس علیہ دلیلا، اور ہم نے دلیل بنایا سورج کو کہ وہ کیسا آپ کو مینس، جیسے کہ ہر ایک بری چیز کا اینڈ ہو ہی جاتا ہے، تو ویسے ہی ہر رات کا اینڈ صبح ہو ہی جاتا ہے، تو ویسا بنایا، سورج کو بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس میں بھی نشانی ہے انسان کے لیے، جب وہ غور کرنا چاہے گا، تو ہم جب سوچیں گے کہ یہ جو ہم الہ بنائے ہیں کسی کو، ہم جس کے بھی بارے میں سوچ رہے ہیں، ہاں یہ بچا لیں گے ہمیں قیامت میں، تو سوچئے کیا انہوں نے بنایا ہے سورج کو، اسی میں ہی ہمیں آنسر مل جائے گا، تو انہوں کیسا بچا سکتے اپنے کو قیامت کے دن، نہیں بچا سکتے، نہیں ہے، وہ پوائنٹ ہی نہیں ہے کسی کے پاس، اس میں بھی دلیل ہے انسان کے لیے، سوچے گا تو بس جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، تو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، مینس ایک پوائنٹ پہ غور کرنا چاہیے، اور اپنا بھی تھوڑی تھنکنگ لگانا چاہیے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ عقل یوز کرو، استعمال کرو ہر جگہ، اس میں بھی استعمال کرنی ہے عقل۔ بس ایسا ہی نہیں کہ آنکھ بند کر لیا اور پڑھ لیا قرآن، ہاں جو بھی ہے قرآن، نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، تبھی ہم قرآن کا صحیح حق ادا کر سکیں گے۔ ثم قبضناها الینا قبضا یسیرا، اور آہستہ آہستہ ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں، سائے کو بھی اور رات کو بھی سمیٹ لیتے ہیں، اور دن آ جاتا ہے، ایک بلینکٹ ہے، اب یہاں پر ہے وہ ذکر، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَنَوْمًا سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، جیسے کہ آرام، وَهُوَ الَّذِي، اور ہم نے بنایا، وہی ہے جس نے بنایا، لَكُمْ لیلہ، رات کو، لباساً، لباس کی طرح، کپڑوں کی طرح، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور صبح کو، نیند کو، آرام کو، ٹھیک ہے، تاکہ تم رات میں سو، اس کو بنایا ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور ہم نے بنایا ہے نہار مینس دن کو، تاکہ کام کے لیے، نشورہ کام کے لیے، اور وہ رات کا جو میں نے ذکر کیا تھا، ہاں رات دو چادر ہے، ٹھیک ہے، ایک وائٹ اور بلیک، وائٹ کے اوپر بلیک کو ڈال دیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کھینچے سلولی، تو نیچے سے وائٹ والی چادر جو دکھے گی نا، ویسے ہی ہے ہماری صبح، دن اور رات،
جیسے کہ وائٹ چادر ہے دن اور بلیک چادر ہے رات، ٹھیک ہے، بلیک بیڈ شیٹ ہے رات. اب اس کو جیسے ہم بلیک بیڈ شیٹ کو جب کھینچیں گے تو نیچے سے جو وائٹ بیڈ شیٹ لگے گی تو وہ ہمارا دن ہے. یہاں پر ایگزامپل بتایا گیا ہے، پیچھے جو تھا یہاں پر ویسے ہی بتایا گیا ایگزامپل. آہستہ آہستہ ہم سمیٹ لیتے ہیں کس کو؟ رات کو. تو ویسے ہی آہستہ آہستہ رات بھی چلی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ شیڈو بھی چل جاتی ہے. تو ویسا والا ذکر ہے، ایک بار کر کے دیکھ لیجیے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اور پانی کے بارے میں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، پانی والا مثال ہے یہاں پر، ایگزامپل ہے. جیسے کہ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے ارسل نازل کیا ریاح تمہارے لیے رحمت، بشرا اور خوشی، رحمت خوشی، ٹھیک ہے، ہواؤں کے ساتھ. جب پانی برستا ہے اس سے پہلے ہوائیں جو چلتی ہے نا، ریاح وہ ہے، ٹھیک ہے. ارسلنا ہم نے نازل کیا، ریاح مینس کیا بولتے ہیں ہواؤں کو، بشرا خوشخبری دینے والی، بین یداہا کس کے بیچ میں، اور جو رحمت ہے اس کے بیچ میں. وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، ما من السماء ساتھ اس کے، پانی، ما آسمان سے پانی، طہورا جو طہارت والا ہے، جو پاک صاف کر دیتا ہے ہر چیز کو اور انسان کو، اور پورا ایٹماسفیئر صاف ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. جتنے بھی ڈرٹ پولیوشن تھا، جب ہوا آتی ہے اس کو تھوڑا ہٹا دے کے اس کے بعد پانی پڑتا ہے نا، تو وہ پولیوشن پورا صاف ہوتا ہے. اس کے بھی بارے میں ذکر دیکھیے کتنے اچھے سے سمجھایا گیا ہے یہاں پر. یہ جیوگرافی والے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، ان لوگ کے لیے ہے یہ پوائنٹ. ہم تو نہیں سمجھ رہے ہیں، اگر جیوگرافی والے سمجھیں گے تو لوگوں کو ایزیلی سمجھ آئے گا. ہمیں سمجھنا چاہیے، ہر انسان کے لیے آسان ہے قرآن. لِنُوحِي بِهِ بَلَدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَّاشِيَّ كَثِيرًا. اور ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مردہ چیز کو زندہ کر دیتے ہیں. لیوہا ہم زندہ کر دیتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، بلداتن میتتا ونسقیہا مینس زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں پانی کے ساتھ. پانی پڑے گا تو زمین سیراب ہو جائے گی. مما خلقنا پھر اس کے ساتھ ہم کس کو، جو خلقہ مینس انسانوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، انسان کو، جانور کو، سب کو اس سے پاک کر دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. سب لوگ پانی استعمال کرتے ہیں. اب پانی سے واٹر سائیکل چل رہی ہے، جیسے پانی ہم اپنی باڈی میں اسٹور نہیں کر سکتے. پانی بس ہمارے کلیننگ پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے. کھانا کھا لیے، پانی پیا، تھوڑا پانی اصل کھانے کے بعد نہیں پینا ہے پانی، ایک آدھے گھنٹے کے بعد پانی پینا ہے، ٹھیک ہے. یہ سنت بھی ہے اور سائنٹیفکلی پروون بھی ہے کہ جب ہم پانی پی لیتے ہیں کھانے کے ساتھ تو وہ پانی جو ہے کھانے کو صحیح ڈائجسٹ نہیں کرتا. بہتر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ پانی کھانا کھانے سے پہلے 1 گلاس پی لینا چاہیے، ٹھیک ہے. اور پانی درمیان میں بھی پی سکتے ہیں ہم جب کھانا کھا رہے ہیں، لیکن لاسٹ میں تو بالکل بھی نہیں پینا چاہیے. اور یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے. پہلے تو سنت پوری کر رہے ہیں ہم، اور ہیلتھ کے لیے اچھا ہے. دونوں فائدے مل جائیں گے ہمیں، اپنی آخرت کے لیے بھی اور باڈی کے لیے بھی. جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دی ہے نا، تو وہ ہر چیز میں بینیفٹ ہے. جب بھی کوئی آپ سنت اور کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو کہ پیارے نبی یہ نہیں کہ یہ کیا ہے نا، اس کے بارے میں ریسرچ کر کے دیکھ لیجیے گا، وہ بینیفٹ ہی ہوگا ہمارے لیے. ہم نہیں جانتے بٹ ایک بار ٹرائی کر لیجیے گا. صحابہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حدیث سمجھاتے تھے یا خود کرتے تھے تو وہ لوگ ایسے عمل کرتے تھے جیسے کہ آنکھیں بند کر کے. ہم نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں کریں، لیکن معلوم تو کریں. اپن ہر چیز میں کوشش کرتے ہیں ہر چیز معلوم کر لیں، یہ بھی چیز معلوم کر لیں. جب آپ کو جب اس کی تسلی ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے، تو مزہ آ جائے گا اس پر عمل کرنے کی بھی. کوشش کیجیے، کر کے دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ، ہاں تو پھر یہ واٹر سائیکل ہے. اب یہاں پر وہی بولا جا رہا ہے، وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور ہم اسی کے ساتھ طرح طرح کی نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ اکثر لوگ ناشکری نہ کریں، پھر بھی یہ لوگ کر رہے ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا.
اور ہم نے ہر ایک بستی میں نذیر نہیں بھیجا مگر وہاں کے جو سینٹرل پارٹ تھا اس کے اوپر ہم نے نذیر بھیجا. بھیج سکتے تھے ہر ایک بستی میں لیکن نہیں بھیجا. کیوں نہیں بھیجا؟ کیونکہ اسی لیے نہیں بھیجا کیونکہ لائک انفلوئنس کسی سے ہوتا ہے سینٹرل پارٹ سے ہی ہوتا ہے. جیسے کہ اب میں کیسے سمجھاؤں، جیسے کہ کوئی لاس پاس ہوئے، ٹھیک ہے، تو مین ایک ہی سینٹر بناتے ہیں نا مین، ٹھیک ہے، اسی میں ہی ہر چیز کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہر جگہ امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ لا، ٹھیک ہے. اب ایک محلے میں ایک گلی میں تو کوئی آ کے لیڈرز بتا نہیں سکتے نا. تو ویسے ہی ہم نے نذیر بھیجا اور ہم بھیج سکتے تھے ہر ایک بستی میں، لیکن ہم نے کیوں نہیں بھیجا؟ ہم سینٹرل پارٹ میں بھیجتے تھے کیونکہ وہاں کے لوگوں کو ہی دیکھ کے دوسرے بستی والے اپنے اوپر اثر انداز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اسی لیے یہ بات ہے. فَلَا نُوتِيَ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَثِيرًا. اور آپ کافروں کے ساتھ جہاد کیجئے قرآن کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، وہ زیادہ اچھا ہے. وہ بولا جا رہا ہے هو الذی، لائک جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ بس لڑائی ہی کرو، قرآن کے ساتھ کسی کو سمجھانا ہے، قرآن کے ساتھ سمجھاؤ، اس کو دلیل کے ساتھ سمجھاؤ. لیکن وہ اگر وہ سمجھنے والا نہیں ہے تو بس قالوا سلاما، سلام کہہ دینا بہتر ہے اس کو. وهو الذی مراها بحرین هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا فحجورا. اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے کہ بلیک سی اور ریڈ سی کے بارے میں. وہو الذی، وہی ہے جس نے براہا و بحرینی، دو سمندروں کے بیچ میں آڑ بنا دی ہے. هذا عذاب فروتن، اس میں پانی ہے جو اچھا ہے آپ کو، مینس اچھا پینے والا پانی ہے، میٹھا پانی ہے اس میں. وَهَذَا مِلْحٌ عَجُوبًا، اور اس میں ایک ہے جو پانی وہ کیا ہے، درمیان میں ان کے ایک آڑ ہے، ایک تو پانی اچھا ہے پینے والا ہے، ایک کڑوا پانی ہے. تو وہ ایسے مضبوط درمیان میں کیا بولتے ہیں وہ آڑ ہے جو اس سے کوئی ہٹ نہیں سکتا. وہ دونوں پانی ایک ساتھ مل نہیں سکتے. 2 سی کے بارے میں ذکر ہے اس میں، جیسے ریڈ سی اور وہ بلیک سی جو ہے نا. بس ٹائپ کیجئے گوگل پہ 2 سی، ٹھیک ہے، 2 پانی کے جو سمندر ہے، بہت ساری جگہیں ہیں وہ، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں بھی یہاں پر ایک نشانی بتائی گئی ہے. تو وہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتے. 2 الگ الگ کلر کے سی ہوں گے وہاں پر، ٹھیک ہے، ہر جگہ ہے، ایک بار ٹائپ کر کے دیکھ لیجیے آ جائے گا. لیکن وہ ایک جو آڑ ہے نا بیچ میں، اس کے بیچ میں جو پارٹ ہے اس کے ساتھ وہ مل نہیں سکتے، اور وہ پانی ایک دوسرے میں مل نہیں سکتا. وہ بات ہے یہاں پر. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِن مَاءٍ بَشَرًا وَجَعَلْنَاهُ نَسَبًا وَحِسْرًا وَكَانَ رَبُّكَ خَبِيرًا. اور اب یہاں پر سپرم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ، وہی ہے جس نے پیدا کیا، من مَاءٍ، پانی کے ساتھ جو حقیر پانی ہے، وَبَشَرًا، اس کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهُ حَسَبًا وَحِسْرًا. اب یہاں پر ننیالی اور سسرالی رشتہ دار کس کے ساتھ ہی بنے؟ سب سپرم کے ساتھ ہی تو بنے نا، ہر انسان سپرم کے ساتھ ہی تو بنا ہے. تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ نسب مینس ہمارے ماں باپ اور ہمارے گرینڈ پیرنٹ، سب ہیریٹنٹ، ٹھیک ہے، سب ہماری نسلیں جو ہے. اس کے ساتھ وحسرن، اور سسرالی رشتہ دار. اب جیسے کہ نیوکلیئر فیملی ہے، اس کے بعد سب بچے بڑے ہوئے، اس کے بعد شادیاں ہوئے، تو وہ جو حسب نسب جو بولتے ہیں نا، تو وہ سسرال، وہ سب شادی کے بعد ملتا ہے. تو وہ سب کو بنانے والا کون ہے؟ مالک ہے. وہ بھی یہاں پر ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا ہی. وَكَانَ رَبُّكَ خَبِيرًا، وہی ہے اللہ، ٹھیک ہے. وَكَانَ، اور وہ ہے، ربک، آپ کا رب، جو خدیر ہے، بہت ہی قدرت رکھنے والا، اسی نے بنایا سب کچھ. یہ بھی نشانی ہے سوچیں گے تو ہم. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مینس یہ پورا سورہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مینس توحید کے بارے میں ہے. یہ ٹاپک پورا ہر چیز اس کے بارے میں آئے گی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. اب جیسے کہ لوگ جو ہے جھٹلاتے ہیں چیزوں کو، تو ان کو نفع نہیں دے گا. آپ جتنا انہیں بولیں گے کوئی چیز، انہیں نفع دے یا نہ دے، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے ساتھ ہے.
ٹھیک ہے، وہ ظاہر اور باطن کو سب جاننے والا ہے، وہ بولا کافر جو ہے چھوٹی اور بڑی بات ہر چیز میں جھٹلائیں گے، لیکن آپ کا رب جو ہے وَكَانَ كَافِرٌ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والے وہ. وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا مُبَشِّرٍ وَنَذِيرٍ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ بشارت دے دیں، ٹھیک ہے، اور آپ ڈرا دیں. بشارت کس کے لیے؟ جو مومنین ہیں، ٹھیک ہے، جس نے اللہ کے اوپر ایمان لا لیا اور وہ یقین کر رہے ہیں کہ ہاں قیامت ہے اور آخرت ہے اور اس کے حساب سے عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری. اور جو نہیں کر رہے ہیں عمل اور شرک اور جو بدعت کر رہے ہیں ان کو سنا دے کے ڈرا دے ان کو کہ اس کا بھگتنا ہے تمہیں عذاب. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. اور اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے؟ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، وَأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، جو بھی ہم جو خوشخبری یہ سب خبریں جو سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور عذاب جو ڈرا رہے ہیں اس کا جو ہے، تو آپ ان کو بول دیجئے کہ ہم جو سمجھا رہے ہیں ڈرا رہے ہیں تو آپ انہیں بول دیجئے قُلْ أَسْأَلُكُمْ، کہ کیا میں نے تم سے کوئی اجر مانا ہے، علیہ من اجری، کس سے کوئی اجر مانگا ہے، کوئی پیسے مانگے ہیں، کچھ مانگا ہے کیا میں نے تم سے؟ اللہ معاشر، میں بس یہی چاہتا ہوں کہ تم میرا بس یہی ہے اجر کہ تم بس سیدھے راستے پر آ جاؤ. یہ تخیذ الی ربہ سبیلا، اللہ کے راستے پر آ جاؤ، یہ بولا جا رہا ہے، پیارے نبی بول رہے ہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى حَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اب یہاں پر کیا بلایا جا رہا ہے؟ اور آپ اس پر بھروسہ کیجئے کہ وہ جو ہے اللہ وہی زندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب کو، ہر انسان کو، ہر چیز کو اسی پہ بھروسہ چیک کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے، اور کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو زندہ کرتا ہے، کبھی موت دیتا ہے یا کبھی زندہ کرتا ہے کسی کو. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اسی کے ہی پاک نام ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کی تعریف بیان کیجیے. وَكَافَىٰ بِهِ، اور اس کے بندے جو ہیں، ٹھیک ہے، وَكَافَىٰ بِهِ بِذُنُوبِهِ عِبَادِهِ خَيْرًا، تو اسی کی عبادت کرنا چاہیے جو خوب واقف ہے، ہر چیز سے خبردار ہے. الَّذِي خَلَقَ السَّبْعَ سَمَاوَاتٍ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ زِيَادٍ، اور اسی نے بنایا ہے آسمان کو، زمین کو، اور جو بھی ان کے درمیان ہے، سب چیزوں کو 6 دن میں. سِنَاتِ ایامی، 6 ایامین مینس ڈیز. ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد متوجہ ہوا عرش پر، پھر عرش کے اوپر گئے اللہ تعالیٰ. الرحمن اسأل به خیرا، اور اسی نے ہر چیز کی خبر آپ کو دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ وَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا. اب اس پہ سجدہ واجب ہے، سجدہ کیجئے سب لوگ. اور اب یہاں کیا بولا جائے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، مشرکین مکہ سے، کہ وَاسْجُدُوا، سجدہ کرو رحمان کو، لِلرَّحْمَنِ قالوا وما رحمان، ہم سجدہ کرتے، وہ غصے میں کہتے ہیں کافر، کیا ہم سجدہ کریں رحمان کو؟ وہ بس اللہ کے نام سے واقف تھے، رحمان نہیں بولتے تھے، وہ بولتے تھے تم رحمان بولتے ہو، ہم رحمان نہیں بولیں گے، ہم کیوں کریں رحمان کو سجدہ، ایسا بولتے تھے. حالانکہ وہ مان رہے ہیں اللہ کو، لیکن نہیں کریں گے پورے سجدہ، کیونکہ تم نے کہا ہے ہمیں سجدہ کرو، ہم نہیں کریں گے، ایسا بولتے تھے. ہم تو کریں گے نا، ہمیں کرنا چاہیے سجدہ. انسجد لما تعمرون وزارہم نفورا، اور کیا ہم اس کو سجدہ کریں، یہ بولتے تھے لوگ، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو تم سجدہ کرتے ہو، اور اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور تعمرون، اور یہ چیز کے ساتھ ان لوگوں کی سرکشی اور بڑھ جاتی تھی، ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو بولتے تھے پیارے نبی تب. اب یہاں پر کیا ہے، دیکھیے جو بھی مومن ہے اس کے پاس کوالٹیز یہ ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ذکر ہے یہاں پر. اب یہاں سے تبارک الذی جعل فی السماء بروج وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا.
تبارک الذی پاک ہے، تبارک مینس پاک ہے، لذی وہ، جعل جس نے بنایا، فی السمائی سمائی مینس آسمان کو، و بروجن اور بلند کیا اسے، ٹھیک ہے، وجعل اور اسے بنایا، بڑے بڑے بلند، ٹھیک ہے، بلند کیا اس کو، وجعل اور بنایا اس میں فیہا سراجن، سراجن مینس یہاں پر سورج کو بولا جا رہا ہے، سراج مینس کیا بولتے ہیں، چراغ، ٹھیک ہے، تو سورج کو چراغ بولا جا رہا ہے یہاں پر، سراجن و قمرن، اور چاند کو منیرا، نور، کیونکہ وہ ٹھنڈا ہے، بس وہ روشنی دے رہا ہے تو اس لیے نور بولا جا رہا ہے اس کو، قمر نور مینس چاند کو نور بولا جا رہا ہے، مینس اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا وہ سب بات۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَخِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور اسی کا ہے سب کچھ، اور اسی نے بنایا ہے، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے بنایا ہے، لیلی رات کو، وَالنَّهَارَ اور دن کو، خلفتاً، ٹھیک ہے، ایک کے بعد ایک آتے جاتی ہے، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اور اس کے لیے تاکہ تم شکر ادا کر سکو، یہ دیکھ کر اس نے بنایا ہے ہر ایک چیز، اگر تم ارادہ کرو شکر کرنے کا تو یہ سب دیکھو اور شکر ادا کرو۔ وعباد الرحمن الذی یمشون علی الارض ہونا واذا خطابهم تو ان اللہ وَإِذَا خَطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو میں نے بولا ہے نا، جو نہیں سننا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اسے سمجھانے کی کوشش نہ کریں۔ اب یہاں پر وہی بولا جا رہا ہے، اللہ کے رحمان کے بندے، عباد الرحمن کون ہوتے ہیں، ان کی صفات یہ ہیں، مینس عباد الرحمن، عباد الرحمن کون، اللہ کے بندے، عباد مینس بندے، عبد، تو اب یہاں پر پلورل فارم میں بولا جائے نا، تو وعباد الرحمن، و مینس اور، عبادو مینس بندوں، ٹھیک ہے، اللہ کے بندے جو بھی ہوتے ہیں، پلورل فارم ہے، ایک سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے، عبد مینس بندہ، اللہ کے بندے اب یہاں پر، ٹھیک ہے، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو لذی وہ ہے جو وہ لوگ ہیں جو یمشون علی الارض جو زمین پر سکون سے آرام سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یمشون علی الارض ہونا، اور وہ جب چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، وَإِذَا اور جب ان سے خطابہم، جب ان سے خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، جو کوئی جاہل ہے، ٹھیک ہے، جاہلون جس کو دین کا علم نہیں ہے، قالوا سلاما، تو وہ لڑنے جھگڑنے پہ آ گیا تو بس بولتے ہیں ٹھیک ہے سلام، السلام علیکم بول کے نکل جاتے ہیں وہاں سے، تو کیونکہ ہم لڑائی جھگڑے والے کرنے والے نہیں ہیں، بس اسی لیے تاکہ کوئی سننے والا نہیں ہے، وہ جو جاہل انسان ہوتا ہے بس لڑنے پہ آتا ہے، وہ سننے والا نہیں ہوتا، تو اس کو سلام ہی کر کے چلے جانا چاہیے، وہ بولا جا رہا ہے یہاں پر، تو یہ ایک کوالٹی ہے، والذین جو اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں ان کے جیسا بننا چاہیے، والذین یبیتون لربہم سجودا، جو میں نے میں نے کہا تھا، جو سمجھ رہا ہے، جو دین کی طرف آنا چاہ رہا ہے، بس اسی کو سمجھائے، ہر ایک سمجھنے والا نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو، والذین یبیتون لربہم سجودا وقیما، اور وہ ایسے ہوتے ہیں جو سجدے میں رہتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے رہتے ہیں، اور قیام کرتے ہیں رات کو، تو یہ کوالٹی ہمیں آنی چاہیے ہمارے اندر، 5 ٹائم کے نماز کے علاوہ تہجد میں اٹھیں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، ہمارے مسئلے جو ہے نا ان کو سنائیں، تبھی وہ پورے ہوں گے، انسان نہیں کوئی سولو کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس کوئی استطاعت ہی نہیں ہے، چاہے پیسے ہو یا نہ ہو، کوئی سولو نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو سنائیں، اپنی کمپلینس، اپنی ہر چیز سنائیں، وہ سننے والے ہیں، اور وہ ناراض نہیں ہوتے، ہم کتنی بھی بات کریں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ آزما لیجیے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما ان مسعدها مستقارا ومقاما، اور وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے بندے، والذین اور وہ لوگ، یقولون کہتے ہیں اللہ کے بندے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر بولا گیا نا انہی کے بارے میں ذکر ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، وہ لوگ ہی کہتے ہیں اللہ کے بندے جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھیے عذاب سے جہنم کے، ان عذابها اور وہ عذاب جو ہے جہنم کا، کانا ہے غرافن بہت تکلیف والا، وانها سعاد مستقارا
اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وہ مقام رہنے کے لیے بھی، 1 منٹ کے لیے بھی اور ہمیشہ کے لیے بھی۔ والذین، اور وہ لوگ کہتے ہیں، اذا انفقوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یستروا ولم یقتروا وکان بین ذلک قوما، اور وہ لوگ خرچ کر دیتے ہیں اعتدال کے ساتھ، مینس ہمارے جیسے کہ سپوز ایک بجٹ ہوتا ہے سب کا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی خرچ نہیں کر سکتا، تو وہ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے، اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں، اس کے بعد پورا کرتے ہیں خرچ، مینس لوگوں کو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور اپنے اوپر بھی خرچ کرنا اور اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے جیسا ہی ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ جتنا ہو سکے پہلے اپنے نیڈس پورے کریں، اور یہ سوچ کے پورے کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ اجر دیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی اجر دیں گے، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ہے دینے کے لیے دوسروں کو تو ضرور دیں، پہلے اپنی نیڈس پوری کریں، یہ بھی سنت ہے، پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقي اساما۔ اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے، وہ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بیچ کا راستہ ہے خرچ کرنے کا، اعتدال مینس بیچ کا راستہ، نہ تو وہ زیادہ خرچ کر دیتے ہیں نہ تو وہ کم خرچ کرتے ہیں، وہ اسراف نہیں کرتے، ویسٹ آف منی نہیں کرتے۔ اب یہاں پر جو 3 بڑے گناہ ہیں وہ ان سے بچتے ہیں۔ کیا ہے 3 بڑے گناہ؟ پہلے تو شرک ہے، ٹھیک ہے، اور ناحق قتل کرنا ہے، اور زنا، یہ سب چیزوں سے بچے رہتے ہیں، اب ان کا وہی ذکر ہے یہاں پر۔ والذین یدعون مع اللہ الہا، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں بناتے، وآخر ولا تقتلوا، ٹھیک ہے، اور وہ قتل نہیں کرتے کسی کو، ٹھیک ہے، لتی حرم اللہ بالحق ولا یزنون، جس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے سے منع کیا ہے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، اور کیا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقی اساسا، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور سخت گناہ جو ہے نہیں کرتے ہیں وہ لوگ۔ یضاعفوا، چھوٹے موٹے گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، اور معافی بھی ہمیں مانگ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بس مرنے تک کا ٹائم ہے ہمارے پاس، تو مرنے تک کا انتظار نہ کریں، آج ہی معافی مانگ لیجیے، اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ ضرور۔ اور اپنے آپ کی اصلاح کر دیجیے، نمازوں کی پابندی سٹارٹ کر دیجیے، رمضان کا انتظار نہ کریں، سٹارٹ کر دیجیے ابھی سے، پتہ نہیں آج ہی آپ اپنی موت ہو جائے، کس کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم، بس شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، سٹارٹ کریں، بس اپنی اصلاح کریں۔ وَضَاعَفَ لَهُ عَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا۔ اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے، جیسے کہ قیامت کا روز جو ہے، قیامت کا دن، وَيَضَاعَفُ لَهُ عَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ دگنا عذاب ہے ان کے لیے، اور وہ ہمیشہ کی مہلت، قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا اس کو، کون یہاں پر ہے، وہ دگنا عذاب ہوگا اس کو جس نے یہ 3 کام کیے، شرک کیا، جس نے ناحق قتل کیا، اور جس نے زنا کیا، اس کو دگنا عذاب ہوگا قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ کا عذاب رہے گا، اور وہ ہمیشہ کی ذلت رہے گی۔ الا من یتاب وعمل صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے، اس کو تو ایک امید جاگ جاتی ہے یہ سن کر۔ دیکھیے یہاں پہ کیا بولا جا رہا ہے، الا، مگر، جس نے یہ کیا، ٹھیک ہے، یہ سب کام کیے، شرک کیا، قتل کیا، زنا کیا، سب کچھ کیا، لیکن امید ہے، ہمارے ساتھ امید ہمیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں یہاں پر کہ کیا ہوگا اس نے، ٹھیک ہے، جس کو معلوم یا نہیں معلوم، اللہ کو تو معلوم ہی ہے نا، تو اس نے کیا ہوگا، تو الام تابا، ٹھیک ہے، اگر یہ کیا ہے تو توبہ کر لے، تبا وآمن الصالح، اور ایمان لا لے، یقین کر لے کہ آخرت ہے اور ہمیں عذاب ہوگا، اور ہم یہیں پر معافی مانگ لینی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، تو معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، ایسے نہیں ہے کہ توبہ کر لی اور اپنے آپ کو مارے، ویسے نہیں، نماز پڑھیں 2 رکعت نفل، شکرانے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی، اور معافی مانگے، پلیز یہ ٹرائی کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے، ہم نے شرک کیا ہے، ہم نے
ایسا کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے، ہمیں آئیڈیا نہیں تھا، اب ہمیں معلوم ہو گیا، بس آپ معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور ہمارے جتنے بھی گناہ تھے نا، جو ہم نے جانے انجانے میں کیے، جو معلوم کر کے کیے، سب کو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، وہ بولا جا رہا ہے یہاں پر۔ توبہ وآمن وعمل صالحا، تو اور اس نے وہ عمل کر دے، نیک عمل کرنا سٹارٹ کر دے۔ اولئک، جو دین کے خلاف نہیں ہے، وہ سب نیک عمل کرنا سٹارٹ کر دے۔ اولئک یبدلوا، تو یہی لوگوں کا بدلہ، یبدلوا، اللہ تعالیٰ بدل دیں گے، ٹھیک ہے، بدل دے گا اللہ کس چیز کو، ان کے سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، حسناتین، برائیوں کو، ٹھیک ہے، برے کاموں کو، مینس اس کا جو گناہ کو، ٹھیک ہے، سیئاتی، نیکیوں میں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور وہی ہے اللہ جو غفور الرحیم ہے، جو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہم ایک آنسو بھی نکالیں گے نا اپنی ندامت پہ، سوچ کر کے ہاں ہم نے گناہ کیا ہے، یہ جب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے نا، وہی ہے توبہ اصل، اسی کو بولتے ہیں توبہ۔ اور معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، بولے، منہ سے بولے، اور نماز میں بولے، مینس سجدہ کرے، بولے اللہ تعالیٰ کو، روئیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہ روئے۔ کوئی اپنے آنسو کو ویسٹ نہ کرے، آنسو اپنے لوگوں کے سامنے گرا کر، اللہ تعالیٰ کے سامنے گرائے۔ وہ ایک ایک آنسو کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے، وہ ایک ایک آنسو کا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ وہی ہے جس کے پاس ہماری ویلیو ہے، ہر ایک کے پاس نہیں ہے ہماری ویلیو، کسی کے پاس نہیں ہے ہمارے ویلیو سوائے اللہ کے سامنے۔ ان کے سامنے روئے، اکیلے میں روئے، وہ سننے والا ہے، اور کوئی نہیں ہے سننے والا، یاد رکھیں یہ بات۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو توبہ، رجوع صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کرنا ہے، تو وہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا، عمل سٹارٹ کر دے گا، کام کرے گا، تو رجوع اللہ تعالیٰ کے پاس ہی کرنا ہے۔ والذین ٹھیک ہے، والذین لیشتہون زورا وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا، اور جو لوگ، ٹھیک ہے، ایمان والے جو اللہ کے بندے ہیں، لا یشترون، اجتناب کرتے ہیں، زوراً وَإِذَا، جو لغو باتیں ہیں، مینس جھوٹی باتوں کے ساتھ، اور لغو باتیں مینس ٹائم ویسٹ کی باتیں جو کرتے ہیں، وہ سب چیزوں سے وہ انسان گریز کرتا ہے، مینس دور رہتا ہے۔ جیسے کہ کسی محفل میں کسی کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، یا کسی کا مینس کیا بولتے جاتے ہیں، بائٹ بائٹنگ ہوتی ہے، مینس کسی کے بارے میں غلط بات ہو رہی ہے، یا کسی کے بارے میں ان کی چغلی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، بیک بائٹنگ اسی کو بولتے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں سے وہ اجتناب کرتے ہیں، وہ دور رہتے ہیں اللہ کے بندے، تو ہمیں یہی چیز کرنا چاہیے، وہاں سے گزر جانا چاہیے، وہاں پر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیٰ، اور جبھی بھی احکامات ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں اللہ کے، تو وہ سنتے ہیں، اور اپنے آپ کو اندھیروں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو میں نے بولا تھا نا، وہی غور و فکر کرے، تدبر کرے قرآن کی طرف، وہی بات ہے یہاں پر۔ وہ غور و فکر سے سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں جو بھی احکامات آتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا، اور یہ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور الرحمن کے جو بندے ہیں وہ لوگ کیا دعا کرتے ہیں، یقولون، اور وہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا متقین اماما، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ متقیوں کا امام بنائے تو ہم سب کے لیڈرز بن بیٹھے ہیں، ویسا نہیں ہے۔ اپنے گھر کے ہم خود امام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیڈ آف دی فیملی، میل فیمیل مینس ہسبینڈ وائف، ٹھیک ہے۔ جس کو بھی دین کی سمجھ ہو گئی ہے، عمل کرنا سٹارٹ کر رہا ہے، تو وہ اپنے ربنا، اور یہاں پر دعا کرے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہب لنا من ازواجنا، ربنا اے اللہ ہمیں بنائے اور ہمارے بیویوں کو بنائے، اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو، ٹھیک ہے، نیک بنا دیجئے،
اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، وجعلنا متقیما اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنائیے۔ اب وہ اچھے بن جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ اور آپ کی بیوی اور آپ کے بچے، تو آپ متقیوں کے امام آپ بن جائیں گے کیونکہ آپ نے انہیں گائیڈ کیا تھا۔ تو وہ بولا جا رہا ہے یہ دعا کرنی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنی چاہیے۔ اولئک یحزنون اولئک یحزون غرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلام۔ اور جب بھی آپ کے سامنے کسی کے، چلیے اب یہ پورے احکام ہم نے سن لیے نا، پورے یہ پوائنٹس ہم نے سن لیے کہ اللہ کے بندے کون ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھ لیجئے، وہی اب اس کی خوشخبری دی جا رہی ہے یہاں پر، اولئک یحزنون، تو یہی لوگ ہوں گے، غرفتاً بما صبر، یہ سب چیز کی انہوں نے اور صبر کیا ساتھ میں، یلقون، تو انہیں سنا دیجئے ان کی خوشخبری، فیہا تحیۃ وسلام، تو ان کے لیے اونچے اونچے محل ہے، ٹھیک ہے، تحیۃ وسلام، اور ان کے سلام کے ساتھ انہیں ویلکم کیا جائے گا جنت میں، خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اور وہ وہاں پر ہمیشگی کے لیے رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہ اچھا مقام ہے رہنے کے لیے۔ اب یہ کانٹریکٹ آ گیا ہے، دیکھیں یہاں پر وہاں دوزخ کے بارے میں بتایا گیا تھا 1 منٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے مقام، اب یہاں پر کیا بولا ہے، اچھا مقام ہے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ اب یہاں پر تھا وہ، دیکھیے یہ والا پوائنٹ تھا وہ، عذاب ہے وہاں پر دوزخ میں، اور 1 منٹ کے لیے بھی اچھا مقام نہیں ہے، سیئات کا مقام، برائی کے لیے، جو برے کام کیے اس کے لیے۔ اب یہاں پر ہے جنت کے لیے اچھا مقام، ٹھیک ہے، وہی جنت کا مقام، اچھا مقام اور ہمیشہ کے لیے۔ قل، اور کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اب جیسے کہ یہ سب ہمارے پاس کوالٹیز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بولا جا رہا ہے، قل، تو کہہ دیجئے، یعبدو بکم، تو میرے رب کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، ربکم، یعبؤکم بکم ربی لولا دعا، اگر تم یہ سب نہیں کرتے، اللہ کو نہیں پکارتے، یہ سب چیزیں کوالٹیز نہیں ہیں تم میں، فقد، تو البتہ، کذبت، اور تم نے جھٹلایا اللہ کو، فسوف یکون لزاما، تو تمہارے لیے عذاب ہے، اور وہ کیا ہے، سزا ہے تمہاری، جو تم نے جھٹلایا ہے یہاں پر، تو ہمیشہ کی سزا ہے تمہاری، وہ بولا جائے، مینس اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری، ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو سوچ لیجئے، اگر ہم یہ پورے کرائیٹیریاز پہ فالو کریں گے، عمل کریں گے، تو ہمارے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے، نہیں کریں گے تو ہمیشہ کی سزا ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ، دعاؤں میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، اور ایمان لائے اور عمل کرنا سٹارٹ کر دیجیے، ورنہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا ہمارے پاس، ہم بس ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اپنے سال زندگیوں کے۔ سوچ لیجیے، جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔